جنگ سے جنگ بندی اور پھر مذاکرات تک، کیا ایران نے جنگ کے معنی بدل دیے؟ کیا یہ صرف فوجی تصادم تھا یا تہذیب اور تعلیم پر حملہ؟ اور آخر کیوں امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا؟ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ حالیہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نے جنگ کے روایتی تصور کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ محض ایک عسکری تصادم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں گولیاں اور میزائل ہی نہیں بلکہ نظریات، تعلیم اور تہذیب اور قومی شناخت بھی نشانے پر تھی۔ اسی لیے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے صرف میدان جنگ کو دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے پس منظر بیانیے اور اثرات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس تنازع کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ تھا کہ اس کی ابتدا ہی ایسے حملوں سے ہوئی جن کا رخ تعلیمی اداروں کی طرف تھا۔ اسکولوں، جامعات اور طلباء کو نشانہ بنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جنگ صرف زمین یا وسائل پر قبضے کی نہیں بلکہ ایک قوم کی فکری بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ 170 طالبات کی شہادت نے اس جنگ کو ایک علامتی حیثیت دے دی جس نے دنیا بھر میں اس کے تاثر کو مزید گہرا کیا۔ تاریخ میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں تعلیم کو براہ راست جنگ کا ہدف بنایا گیا ہو۔ تاہم اس جنگ کا جواب بھی روایتی نہیں تھا۔ ایران نے صرف عسکری طاقت پر انحصار نہیں کیا بلکہ عوامی سطح پر ایک منفرد مزاحمت پیش کی۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاور پلانٹ پر حملے کی دھمکی دی گئی تو ایک فنکار نے اسی مقام پر کنسرٹ منعقد کیا۔ یہ محض ایک ثقافتی سرگرمی نہیں تھی بلکہ ایک علامتی پیغام تھا کہ خوف کے مقابلے میں زندگی اور ثقافت کو کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک اہم پل کو نشانہ بنانے کی بات سامنے آئی تو لاکھوں افراد اس کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ مناظر واضح کرتے ہیں کہ یہ جنگ ریاست اور عوام کے درمیان ایک مضبوط روابط کی مثال بھی بن گئی ہے۔ اگر اسی تنازع کے اصل اسباب کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جب ایران جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا۔ عالمی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایسے میں اچانک جنگ کا آغاز اور پھر چند ہفتوں بعد یہ موقف اختیار کرنا کہ ایران سمجھوتہ نہیں کر رہا، ایک تضاد کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو غیر بھروسہ مند قرار دیا اور سوال اٹھایا کہ جب مذاکرات کامیابی کے قریب تھے تو حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ صورتحال ماضی کی ایک اہم مثال یعنی 2003 کی عراق جنگ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اس وقت عراق پر مہلک ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر حملہ کیا گیا، مگر بعد ازاں یہ دعوے غلط ثابت ہوئے۔ مزید برآں امریکہ کے کئی بڑے اخبارات نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ موجودہ دور میں جہاں سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت AI کا غلبہ ہے، معلومات اور غلط معلومات کے درمیان فرق کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے، جس سے جنگی بیانیہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس تنازع کے پس منظر میں اسرائیل کا کردار بھی ایک اہم عنصر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی اسرائیل اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا رہا ہے۔ رجیم چینج کا تصور بھی کوئی نیا نہیں بلکہ ماضی میں بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ تاہم ایران کا رد عمل، اس کی قیادت کا موقف اور عوامی مزاحمت نے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے میں بڑی رکاوٹ پیدا کی۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس جنگ میں وہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا جو ماضی میں عراق کے معاملے میں دیکھا گیا، جہاں قیادت کمزور پڑ گئی تھی۔ ایران کی قیادت خصوصاً سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کسی بھی مرحلے میں پسپائی اختیار نہیں کی۔ اس استقامت نے نہ صرف داخلی سطح پر اتحاد کو مضبوط کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مختلف تاثر قائم کیا۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا کردار ایک اہم موڑ کے طور پر سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے سفارتی سطح پر متحرک کردار ادا کیا۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت تھی کہ پاکستان نے دو بڑے حریفوں کو جنگ بندی سے مذاکرات کی میز تک لانے میں کردار ادا کیا۔ اس دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور مذہبی جماعتوں کا یکجا ہونا بھی ایک مثبت پہلو کے طور پر سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے جن میں کئی امور پر اتفاق رائے پیدا ہوا جبکہ چند نکات پر اختلاف برقرار رہا۔
تاہم یہ بات اہم ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اسے جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ اس جنگ سے کئی اہم اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ بیانیے، اتحاد اور قیادت سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ ایک مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں متحد ہو جائے اور اپنی شناخت کا دفاع کرے۔ اسی طرح عالمی طاقتوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ مطلوبہ نتائج نہیں دیتا۔ آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ تنازع ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے اثرات آنے والے وقت میں مزید واضح ہوں گے۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ اس مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئی جہت پیدا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ خطہ ایک نئے امن کی طرف بڑھتا ہے یا ایک اور بڑے تصادم کی طرف۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔